حکمران جماعت مان گئی ہے کہ ایک کرپشن ہوتی ہے اور ایک کرپشن کا پرسیپشن ہوتا ہے، یعنی تاثر ہوتا ہے. کرپشن ہو نہیں رہی ہوتی لیکن یہ تاثر نہیں، بڑی کرپشن ہو رہی ہے. اور اس وقت کرپشن نہیں ہو رہی لیکن کرپشن کا تاثر ہے. تو پھر یہ بھی مان لیں کہ آپ نے بھی کرپشن کے بارے میں صرف تاثر ہی کھڑا کیا. نواز شریف کے حوالے سے عوام کو دن رات کرپشن کا یا کرپٹ ہونے کا تاثر دیا لیکن ان پر کرپشن ثابت نہ کر سکے. نواز شریف کو اقامے کی بنیاد پر حکومت سے نکال دیا گیا. ان پر بھی کرپشن کے بے تحاشا الزام لگا کر ان کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا گیا، غلط تاثر پھیلایا گیا. اگر یہ تاثر نہ ہوتا، حقیقت ہوتی، تو آج نواز شریف باہر نہ گئے ہوتے، جیل میں ہوتے. نواز شریف نے اپنے آخری دور حکومت میں جتنا کام کیا وہ اپنے پہلے ادوار کے مقابلوں میں، یعنی ان کے جو پہلے دور حکومت تھے ان سے کہیں زیادہ تھا. چونکہ انہیں گورننس اور کارکردگی کی بنیاد پر نکال نہیں سکتے تھے، الیکشن میں ان کو شکست دینا مشکل تھا، تو ان کے حوالے سے اسی بات کا فائدہ اٹھایا گیا. چونکہ سوسائٹی میں کرپشن کا پرسیپشن تھا تو اسی پرسیپشن کو بلڈ کیا گیا. آج حکمران جماعت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ چیخ کر یہ بتا رہی ہے کہ ان کے دور حکومت میں، یعنی ان کے دور حکومت میں کرپشن بڑی ہے، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اسے بھی یہ کہنے کی کوشش کرے کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے، کرپشن ہے نہیں، لیکن یہ چونکہ تاثر بن گیا کرپشن ہے تو پھر اسی لیے کرپشن کی بات ہو رہی ہے. تو یاد رکھیں، جو کنواں آپ دوسروں کے لیے کھودتے ہیں خود بھی اس میں گر سکتے ہیں. کہتے تھے کہ نواز شریف چور ہے، سابق حکمران یا حکومتیں چور ہیں. اب یہ کہتے ہیں عوام چور ہے، یعنی عوام کرپٹ ہے. کرپشن اوپر سے تو ختم ہو گئی ہے، اب نیچے رہ گئی ہے. یعنی سبحان اللہ، اس سادگی پہ ہائے کون مر نہ جائے. چلے فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اوپر کی سطح پر یا وزراء کے لیول پر کرپشن ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے، لیکن اس سے تو کرپشن انڈیکس میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی. تو اس کا مطلب کیا یہ سمجھا جائے کہ اوپر کی سطح پر تو پہلے بھی کرپشن نہ ہونے کے برابر تھی؟ اگر ہوتی تو پھر ہم کرپشن میں ترقی نہ کرتے. حکمران جماعت یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ حکمران یا حکومت میں جتنے لوگ ہیں وہ ایماندار ہیں، وہ سارے نہا دھو کر اور لانڈری میں دھل کر پاک صاف ہو گئے ہیں، لیکن جو عوام ہے وہ بچ گئی ہے، وہ کرپٹ ہے. ساری عوام بے ایمان اور کرپشن میں مبتلا ہے. سارے وزراء، گورنر، وزراء اعلیٰ، مشیران، ترجمان سب تحریک انصاف کی لانڈری میں دھل کر پاک ہو چکے ہیں. تو باقی رہ گئے عوام. خدا کا خوف کرے، آٹے چینی اور گھی میں مال کمائے حکمران، بھرتیوں کے لیے رشوت کھائیں وزراء اور اراکین اسمبلی اور ان کے رشتہ دار، اور کرپٹ عوام ہیں جن کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ لٹانے کو ہے. اسے کہتے ہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. جب کام آتا ہی نہیں تو پھر اسی طرح کے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں. حکمران جماعت کا یہ دعویٰ کہ چونکہ نواز شریف اور شہباز شریف بھاگ گئے اس لیے ہم کرپشن پر قابو نہیں پا سکے. تو کیا حکمران جماعت یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف پر قابو پانے کا مطلب کرپشن پر قابو پانا ہے؟ نواز شریف 2019 میں جیل میں رہے، زرداری صاحب بھی 6 ماہ جیل میں رہے، باقی وقت عدالتوں میں دھکے کھاتے رہے، علاج کراتے رہے. شہباز شریف بھی جیل میں رہے، ان کی آدھی فیملی جیل میں ہے، بچے باہر ہیں. تو پھر کرپشن کون کرتا رہا بھائی؟ دوسرا بہانہ یہ کہ ہم کرپشن روکنے والے اداروں کی ریفارم نہیں کر سکے اور اس کی ذمہ دار بھی اپوزیشن ہے. تو پھر یہ مان لیں کہ حکومت چلانا نہیں آتی. پتہ نہیں یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ کرپشن رک گئی ہے، پرسیپشن نہیں ختم ہوا. تو گزارش یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو ذرا غور سے پڑھیں. اکتوبر 2017 میں جب یہ رپورٹ آئی تھی تو اس وقت بھی ساری اپوزیشن جیلوں میں تھی. آج چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے باہر چلے گئے، آزاد ہیں، لیکن اکتوبر 2019 میں کیا تھا؟ اکتوبر 2019 میں تو زیادہ تر لوگ اندر تھے. تو آج جنوری میں جب اپوزیشن قید میں نہیں تو آج بھی وہی حال ہے، بلکہ اس سے بھی برا حال ہے. تو ذرا منجی تھلے ڈانگ پھیریں تو پتہ چلے گا کہ کرپشن کے بادشاہ کہاں پائے جاتے ہیں. حکمران جماعت کی اتحادی جماعت یہ الزام لگا چکی ہے، یہ اور ریکارڈ ہے، ہم نہیں کہتے، خود کافلی کے لوگ کہہ چکے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ رشوت کا ریٹ بڑھ گیا ہے. اور تحریک انصاف میں بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ایسے لوگ شامل ہو چکے ہیں جن کو دنیا
اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتی بلکہ 2 نمبر کاموں سے یاد کرتی ہے. تو یہ ان کی شکایت ہے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی کو ساتھ ملاتے ہیں تو ہم سے پوچھ لیا کریں, جب نہیں پوچھتے تو پھر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. خدمت ہے آف دی ریکارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, سلیم بخاری کے اخبارات کے ایڈیٹر رہے ہیں اور تجزیہ نگار بھی اینالسٹ ہیں, سیزن اینالسٹ ہیں. وہ گفتگو کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہیں ارشاد بھٹی. تو ارشاد بھٹی 2020 کے پلیئر ہیں, سلیم بخاری صاحب ٹیسٹ پلیئر ہیں, دونوں کا میچ پڑا ہوا ہے, دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. تو بھٹی صاحب کا آرگومنٹ کے مسائل جو ہیں وہ سیاست دیکھیں, ہم ہی ان سیاستدانوں کو جو جن کی چوریاں ثابت ہوتی ہیں ان کو گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں, ہمارے میڈیا ہاؤسز ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جب سوسائٹی ایسی ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا. یہ اوپر والا سارا آپ کا سب ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں ہم برابر کے ذمہ دار ہیں. جی بخاری پہلے میری بات سنیں جی, پہلے میری بات سنیں. ذرا گزارش یہ ہے ارشاد بھٹی صاحب سے بہت ہی دست بدستہ, خدا کے واسطے رحم کرے ہم سب لوگوں کے اوپر. ہم میں سے کسی نے ہار نہیں پہنایا کبھی کسی کو. ہم پھر چار آپ آدمی بخاری پانچ صاحب بیٹھے ہیں, اپنے پہ نہیں لے جائیں, میں بحیثیت قوم بات کر رہا ہوں. میں اپنے پہ لے جانے کی بات نہیں ہے, نہیں میں اس قوم کی بات کر رہا ہوں سر. خدا کے نہیں سر میں نہیں بات کر رہا, آپ پھر اپنے پہ لے گئے, میں اس میں میں بھی شامل ہوں, اس میں سارے شامل ہیں. نہیں انہوں نے کہا خدا کے لیے ہم نے نہیں ہار پہنایا, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں بالکل نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس قوم میں اگر احتساب ہوتا, یہ قوم احتساب کرتی, ایک مرتبہ ایک چور ہوتا ہے, ایک مرتبہ ایک جھوٹا ہوتا ہے, ایک مرتبہ ایک سارا ہوتا ہے, اس کو پھر کھڑا کر دیتے ہیں, اس کو پھر جتوا دیتے ہیں, اس کو پھر آگے لے آتے ہیں, اس کو لیڈر مانتے ہیں, رہنما مانتے ہیں. یعنی یہ کیسے قوم, اور اوپر سے پھر کرپشن, پھر اخلاقیات, پھر فلانا, پھر توقع کرتے ہیں جیرے بلیڈ کو بھیجیں, جیرے بلیڈ کو بھیجیں اور وہ آگے سے نا بڑا آپ کے لیے دودھ اور شہد کی ایمانداری کی نہریں بٹھاتے, نہیں کر سکے گا. سارے ہم برابر کے حصے دار ہیں, سب برابر کے حصے دار ہیں, سب برابر کے حصے دار ہیں. اپنی اخلاقی جرات کرے اور اپنی ذمہ داری مانے, ہم سب اخلاقی سے ذمہ دار ہیں. ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں, ان کے کرتے ہیں, اور کتنی مرتبہ نے مرثیہ خانی کی, کتنے مرتبہ نے مرثیہ خانی کی کرتے ہیں, سارے کرتے ہیں. جن کے بچوں کا دودھ نواشی پی جائے, آٹا کوئی اور کھا جائے, وہ بیچارے ماتم اور مرثیہ خوانی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ حکمرانوں کی مدح سرائی, تعریفیں اور قصیدہ گوئی, اور جب عوام کی بات آئی تو انہیں لان تان, انہیں ہی قصوروار قرار دینا اور اپنے گندے کپڑے میڈیا پر بیٹھ کر دھونا, یہ سب صاف صاف نظر آتا ہے. کرپشن حکمران کریں, سیاستدان کریں, الزام عوام پر لگائیں کہ انہوں نے انہیں منتخب کیا. سوال یہ ہے کہ کیا عوام اس لیے اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں کہ وہ کرپشن کے بازار گرم کریں؟ لوگ تو اچھے کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں. اگر لوگوں کو پتا ہو کہ اس نے جا کر ان کے مینڈیٹ کی عزت نہیں رکھنی تو لوگ انہیں ووٹ ہی نہ دیں. اگر سیاستدان عوام کے مینڈیٹ کی عزت رکھتے نہیں تو اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ کرپشن کا خاتمہ حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاستی اداروں کا کام ہے. یہ قانون کا مسئلہ ہے, قانون کی رٹ کا مسئلہ ہے. عوام کے پاس صرف احتساب کا ایک موقع ہوتا ہے, الیکشن. لیکن جب انہیں الیکشن میں یہ حق استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا, یہ فیصلہ نہیں کرنے دیں گے کہ وہ کرپشن کرنے والوں کو خود کان سے پکڑ کر اقتدار سے باہر نکال دیں, جب عوام کے فیصلے عوام کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے تو پھر عوام پر الزام مت لگائیں. عوام کا اس میں کوئی قصور نہیں.